کیا آپ کو پتا ہے کہ 14 جنوری 2024 فری لانسرز یا ایجنسی اونرز کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ جی ہاں، ریالٹی چیک لا رہا ہے ریالٹی چیک گروتھ کانفرنس لاہور کے پی سی ہوٹل میں 14 جنوری 2024 کو، جس میں انٹرنیشنل اور نیشنل سپیکرز آئیں گے جو کہ ای کامرس اور فری لانسنگ سپیس میں جانے مانے نام ہیں۔ اس گروتھ کانفرنس میں ان ٹپس اینڈ اسٹریٹجیز پر بات ہوگی جس کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ اپنے کاروبار کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ ابھی پوڈ کاسٹ کے بایو میں دیے گئے لنک پر کلک کریں اور ٹکٹس خریدیں، جلدی کریں کیونکہ صرف 1000 ٹکٹس اویلیبل ہیں۔ گائز، آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اس لیے ہونے والا ہے کیونکہ ہمارے جو پچھلے جتنے بھی پوڈ کاسٹ ہوئے ہیں اس میں ہم نے زیادہ بزنس کو، اسٹارٹ اپس کو، ایکو سسٹمز ہم نے ڈسکس کیے ہیں، لیکن آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم شاید یہ چیزیں ڈسکس بالکل بھی نہ کریں، اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، لائک منیمل لیونگ، رائٹ؟ اور ہم اسی ٹاپک سے آگے سوالوں سے سوال نکالتے ہوئے جائیں گے، لیکن میں پہلے عروج حسین ان کا نام ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیں کہ آپ پیدا کہاں ہوئی تھی، پلی بڑی کہاں پہ، تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور کرنٹلی آپ کہاں کام کر رہی ہیں؟ اوکے، جسٹ ٹو تاکہ آڈینس کو سمجھ آئے کہ آپ کون ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میں کراچی میں ہی پیدا ہوئی تھی، وہیں ہی میں نے اپنی ایجوکیشن حاصل کی بیکن ہاؤس سے، اور پھر انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ سے میں نے MBA کیا، اور وہیں پہ میں اپنی جاب اسٹارٹ کی۔ مائی فیملی بیک گراؤنڈ ایتھنکلی کافی تھوڑی ڈائیورس ہے، اٹس اے مکسچر آف برمیز، ایرانی، انڈین، کافی مکس پلیٹ ہے، بٹ بیسکلی ہم اردو اسپیکنگ ہیں۔ اینڈ آفٹر 1971 میں جو پارٹیشن ہوا تھا، دوسرا پارٹیشن جو ہوا تھا، مائی پیرنٹس ور ایکچولی لیونگ ان بنگلہ دیش ایٹ دیٹ ٹائم، سو دین دے آل مائگریٹڈ ٹو کراچی، مائی انٹائر فیملی، اور وہاں سے تب سے ہم وہیں پر ہیں کراچی میں۔ اینڈ اس کے بعد so I've been in Karachi my whole life. Right now I'm in Islamabad because I've always loved traveling, and I think پورے پاکستان میں Islamabad was one of my favorite places. لوگ کہتے ہیں کہ بہت خاموشی ہے، سب جلدی سو جاتے ہیں، مگر I've always thought it was beautiful and I always wanted کہ ایک دن میں اسلام آباد میں ہی رہوں. So as luck would have it, I got married to someone who lives in Islamabad, and eventually ہم پہلے کراچی میں رہتے تھے، but eventually as situation would have it, we moved to Islamabad. My industry is media planning. I've been working in this industry for 15 years. Media planning ایک بہت it's a part of advertising, but it's one of the technical unseen part of advertising جو بہت لوگ شاید up front نہیں دیکھتے. And I think in one sentence اگر میں explain کروں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ ایڈورٹائزنگ میں آپ ایڈز بناتے ہیں. I was like نہیں، ہم ایڈز بناتے نہیں ہیں، ہم ایڈز چلاتے ہیں. اینڈ بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ ونس دی ایڈ از میڈ دیر از اے ہول پروسیس آف کہ آپ کا جو ایڈ ہے وہ صحیح ٹائم پہ صحیح آڈینس کو دکھے، یا وہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں، یا وہ آپ میٹا یا گوگل یا یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں. ویسے تو آپ ایڈز دیکھتے ہیں، مگر اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ایڈز آپ کے لیے بہت ریلیونٹ ہوتے ہیں. اف یو آر فونڈ آف کارز یو ول سی دوز ایڈز. اکثر لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ یار میں نے اس چیز کی ایک دفعہ بات کی تھی یا ایک دفعہ سرچ کی تھی، ابھی مجھے یہ ایڈ دکھ رہا ہے. So basically we are the ones who are behind all of that, and there is a whole industry and a whole science behind it which has a lot of research, a lot of analytics, a lot of budgeting, and this has been my career. I started off by doing a lot of executional work, but abhi I have moved into strategy, the strategy part of it. So I do strategy, training, and all of that in the company that I work in. اچھا، آپ نے بیچ میں نا سائنس کے بارے میں کہا کہ ایک ایڈ جو آپ کے پیچھے آتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہوتی ہے. یہ میرے ساتھ بھی ہوا اور آئی ایم شیور کہ آڈینس کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. تو تھوڑی سا ہمیں وہ سائنس کے بارے میں بتائیے، کیا سائنس ہوتی ہے اس کے پیچھے؟ اوکے سو میں پہلے ایک ایگزامپل دیتی ہوں ڈیجیٹل میڈیا کا، کیونکہ جو دا سائنس دیٹ گوز بیہائنڈ ڈیجیٹل میڈیا اور جو آپ ٹی وی پہ ایڈس دیکھتے ہیں ان کی سائنس بہت الگ ہوتی ہے. تو I'll start off with the one that is more popular, more growing right now is digital. So for example, as you know کہ ہمارے پاس سب کے پاس فیس بک اکاؤنٹس ہیں، ہمارے پاس میٹا کے اکاؤنٹس ہیں، گوگل کے اکاؤنٹس ہیں. اینڈ اس میں کیا ہوتا ہے کہ when we sign up we give the app a lot of permissions about ourselves. ہم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھتے ہیں، بولتے ہیں اوکے، اینڈ ہماری لوکیشن ٹریک ہوتی ہے، ہمارا بیہیویئر ٹریک ہوتا ہے. ایون دو دے ہیو اے لاٹ آف پرائیویسی کنٹرولز، بٹ بیکاز ہم لوگ اپنے آپ وی پٹ سو مچ انفارمیشن اباؤٹ آر سیلز آن دیز پلیٹفارمز، یا اگر ہم سرچ کر رہے ہوتے ہیں پھر انٹرسٹڈ ان سم تھنگ، ہمارے یوٹیوب اکاؤنٹس، گوگل میپس، ہمارے جو براؤزنگ بیہیویئر ہوتا ہے وہ سب لنکڈ ہوتا ہے کیونکہ سب ایک ہی اکاؤنٹ پہ سائنڈ ان ہوتا ہے. تو واٹ دیز پلیٹفارمز ڈو اس کے انانیمسلی وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان ڈفرینٹ سیگمنٹس.
فار ایگزامپل اگر آپ ہیں ان کو شاید پتہ ہوگا کہ یو آر انٹرسٹیڈ ان پوڈ کاسٹس, یو آر انٹرسٹیڈ ان ہیلدی ایٹنگ, فار ایگزامپل یو آر انٹرسٹیڈ ان اسپورٹس, کیونکہ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم آپ کی آن لائن بیہیویئر یہ ریفلیکٹ کر رہی ہوگی, اینڈ دے ول ڈیفائن یو ایز اے پوڈ کاسٹر ہو لائک اسپورٹس. اینڈ اس کے ساتھ یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے, فار ایگزامپل انانیمس ڈیٹا از اویلیبل ٹو ایڈورٹائزرز. سو وی نو کہ ان اسلام آباد دیر آر 500 people or 500,000 people in Islamabad who are interested in sports and podcast at the same time, اور ہو سکتا ہے اس میں آپ ہیں. سو جب ہم اپنی آڈینس کی سیٹنگس پش کرتے ہیں based on a certain budget, then the platform works to find you and show you that ad, which is why آپ اتنی increased relevance دیکھتے ہیں ایڈس کی. And many times I think لوگ ایسے کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا اور میں نے یہ بات کی اور مجھے یہ ایڈ دکھ گیا, یہ کیسے پاسبل ہے. بٹ آئی تھنک کہ مینی ٹائمز انکانشیسلی ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہمارا آن لائن بیہیویئر ایسا ہے وچ از وین وی آر پٹنگ آؤٹ دیز سگنلز آر سیلوز ولنگلی, اینڈ اس میں کوئی آپ کا پرسنل ڈیٹا نہیں جا رہا ہوتا بیکاز اٹس آل ماسکڈ, اٹس آل انانیمس, بٹ اٹ ہیلپس ایڈورٹائزرز گیو یو این ایڈ وچ از موسٹ ریلیونٹ ٹو یو. اب جیسے اگر آپ کو ریلیونٹ ایڈس نہ دکھے اور آپ کی ایسے بیہیویئر کی انفارمیشن نہ یوز ہوں, تو اگر آپ کو باربی ڈال کا ایڈ دکھ رہا ہے تو کیا فائدہ. اس سے بہتر آپ کو وہ ایڈس دکھیں جو آپ کے لیے ریلیونٹ ہیں. سو ہم اس کو ایک ملینس کے اسکیل پہ کرتے ہیں, ویدر از ملینس آف روپیز اور ملینس آف یوزرز دیٹ آر بینگ ٹارگیٹڈ. بیکاز وی ورک ود دیز ٹولز اینڈ ورک ود دیز پلیٹفارمس, وی میک شیور کہ ہمارا ایک FMCG کلائنٹ ہے یا اگر ایک ٹیکنالوجی یا ایک ٹیلکو کا کلائنٹ ہے, ان کو بالکل وہ آڈینس دکھے وچ ول گیو دیم دا موسٹ ویلیو فار منی. تو اس لیے اس کے پیچھے ایک کافی سائنس ہوتی ہے. آلرائٹ, سو بیک ٹو دا اوریجنل ٹاپک, منیمل لیونگ. تھوڑا سا بریف اس کے بارے میں بتائیں, پھر کویشچنز اور اس کی طرف میں جاؤں گا جو میرے ذہن میں سوالات ہیں. لائک وی ڈسکسڈ آن فون کے منیمل لیونگ اینڈ یو آر ایکسپلورنگ دیٹ ٹاپک. تو آپ کو زیادہ انٹرسٹ اس میں کیسے ڈیولپ ہوا؟ واٹ از یور پرسنل ہوتا ہے نا, آپ ہر ایک چیز کا اندر اپنا ایک پرسنل وہ ڈھونڈتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے میرے لائف اسٹائل کے ساتھ یا میری زندگی کے ساتھ. سو دس ایکچولی از سم تھنگ دیٹ آئی اسٹارٹیڈ ریفلیکٹنگ آن quite recently, like یہ بہت ایک نئی چیز نہیں ہے میرے لیے, بہت پرانی چیز نہیں ہے میرے لیے سمجھیں 1-2 سال پہلے میں اس چیز کے بارے میں کانشیس ہوئی. تو آل تھرو آؤٹ مائی لائف میں فار ایگزامپل اپنے اسکول پہ بہت فوکس کرتی تھی, سارا ٹائم لگا دیا. آل تھرو آؤٹ مائی لائف آئی واز اے ورکہولک, پورا اپنا سارا ٹائم کام میں کیا, کہ فار ایگزامپل اس میں اپنا پرسنل ٹائم اگر سیکریفائس ہو رہا ہے, اگر فیملی ٹائم سیکریفائس ہو رہا ہے, فار می ورک واز ایوری تھنگ, رائٹ. اینڈ اس کے بینیفٹس آئے, لائک الحمد للہ آئی ڈڈ گیٹ سکسیس ان ورک, آئی مینیج ٹو ہیو اے لاٹ آف اچیومنٹس. بٹ آئی تھنک آفٹر اے سرٹن ٹائم آپ ریئلائز کرتے ہو کہ ٹھیک ہے, کریئر از گڈ, اٹس ہیلپنگ یو لرن اے لاٹ آف تھنگس, آپ کو سسٹین کر رہا ہے فائنینشیلی. مگر آفٹر اے سرٹن ٹائم اور آفٹر اے سرٹن ایج آپ ریئلائز کرتے ہو کہ آپ کو سارٹ آف ایگزسٹینشیل کویشچنس آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں کہ فار ایگزامپل میرے لائف کا پرپس کیا ہے, اس کے آگے اب کیا ہوگا, اینڈ فار ایگزامپل اس مینی ٹائمز سرپرائزنگلی ایک انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو آیا کہ جب یہ JWST ٹیلیسکوپ جو ہے, رائٹ, اوبویسلی میں ہمیشہ انٹرسٹڈ تھی ان اسپیس اینڈ ایز اے ہابی مجھے سائنس کا بہت شوق ہے. ان فیکٹ اگر میں میڈیا میں نہیں جاتی تو ڈیفینیٹلی آئی ووڈ ہیو وانٹیڈ ٹو گو ان ٹو سائنس. وہ بہت ساری ریزنس تھے وائی آئی وازنٹ ایبل ٹو پرسیو دیٹ کریئر پاتھ, بٹ پرسنلی اٹس آلویز میرا ایک بہت بڑا انٹرسٹ ہے. سو آپ دیکھتے ہیں کہ دیر آر سو مینی, اتنے سارے گیلیکسیز آؤٹ دیر, اتنے سارے, دا یونیورس از سو بگ, آر انٹائر یونیورس جو ہے از 13.8 بلین ایئرز اولڈ. 13.8 بلین ایئرس کو امیجن بھی کرنا شاید ہیومن برین کو وہ پروسیس ہی نہیں کر پاتا, رائٹ. اور آپ کی جو ہیومن لائف ہوتی ہے 70, 80 یا بہت تیر مار لیا تو 90 ایئرز اولڈ. اینڈ آئی نو کہ بہت شاید دور کا میں ایک ریلیشن شپ لے کر آ رہی ہوں, بٹ آئی تھنک آفٹر ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم ایٹ سم ایج میں سوچنے لگی کہ ہیومن لائف کیا ہے, لائک ایک بلپ بھی نہیں ہے آن دا ریڈار ان دی ایج آف دا یونیورس. ہم آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اینڈ آئی فیل کہ کیونکہ ہمارا ٹائم لمیٹیڈ ہے, ہمیں اسے میننگ فل رکھنا چاہیے, رائٹ. اینڈ ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل بینگ اے ورکہولک is meaningful for some people and that's fine if you find meaning in it, but I felt کہ کام کے ساتھ ساتھ نا آپ کو دوسری چیزیں اپنی لائف میں بیلنس کرنا ضروری ہے تاکہ ایٹ لیسٹ فار می تھوڑا سا ایک ہولسٹک ہو. سو دین آئی اسٹارٹیڈ ایکسپلورنگ دا کانسیپٹ آف منیملزم اور منیمل لیونگ. آئی تھنک اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک تو ہے اس کا فزیکل ایسپیکٹ
کہ تھرو آؤٹ دا ایئر تھرو آؤٹ آر لائفز ہم اتنی چیزیں ایکیومولیٹ کرتے ہیں, اتنے سارے کپڑے, اتنے سارے جوتے, اتنے سارا سامان جو ہمیں لے کے نہیں جانا ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم, اور ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ سم ٹائمز مور اینڈ مور مٹیریل تھنگس ہماری ہیپینس کو بڑھاتی نہیں ہیں. اگر ہم اپنے گھر کو اور اپنے فرسٹ آف آل فزیکل انوائرمنٹ کو ڈی کلٹر کریں. فار ایگزامپل, اگر ہمارے پاس ایون ان آر کچن ہمارے پاس 3 ڈائننگ سیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب ایک سے کام چلتا ہے. سو منیملزم کا ایک فزیکل اسپیکٹ ہے کہ آپ اپنی مٹیریل پوزیشنس کو کم کریں ٹو دا پوائنٹ کہ آپ کے خوبصورت اور بیسک نیسیسٹی پرووائڈ کریں آپ کو. بیکاز آفٹر وائل یو اسٹارٹ ریئلائزنگ کہ مور تھنگز آر ناٹ برنگنگ مور ہیپینیس ان ٹو مائی لائف. اس کے رزلٹ آپ کی ایک سسٹینیبل لائف بھی ہوتی ہے, آپ کے پیسے بھی آپٹیمائز ہوتے ہیں, اینڈ آپ کی ڈیسیجن میکنگ فٹیگ بھی کم ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل, اگر میرے الماری میں 500 کپڑے ہیں تو مجھے 500 کنسیڈریشنس کرنی پڑیں گی بفور آئی ڈیسائڈ واٹ ٹو ویئر. اگر میرے الماری میں 10 کپڑے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ایک ڈیسیجن فٹیگ وہیں پہ کم ہو گیا. اینڈ اس کے سائنٹیفکلی انالائزڈ بہت سارے بینیفٹس ہیں آف منیمل لیونگ. ناٹ اونلی یہ انوائرمنٹ کے لیے اچھا ہے, اوبیسلی آپ کے پاکٹ کے لیے اچھا ہے, مگر سائیکولوجیکلی مینٹل کانفلکٹ جو ہوتا ہے صبح اٹھ کے, سائیکولوجیکلی جو اگر چیزیں میسی نہیں ہوں گی, کم ہوں گی ہمارے گھر میں, آٹومیٹکلی وہ ایک سینس آف زین, ایک جاپنیز کانسیپٹ ہے نا زین, ایک سکون دیتا ہے. سو آئی تھنک دیٹ از ون فزیکل اسپیکٹ آف اٹ, اینڈ اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں. اینڈ آئی تھنک ہمارے پاکستانی انوائرمنٹ میں آئی تھنک چیزیں جمع کرنا لوگوں کو بہت شوق ہے. یہ میرے کلاس 5 کی بکس ہیں, ابھی تک پڑھی ہوئی ہیں. لائک کسی کو ڈونیٹ کر دو, کسی کے کام آ جائے گا. اینڈ دیٹ از ون تھنگ آئی ایم پریکٹسنگ ان دا, اگر آپ شاید بلیو نہ کریں تو میں نے پچھلے جو 6-8 مہینے سے اس کو ایکٹیولی پریکٹس کیا ہے. میں نے کوئی شاپنگ نہیں کی. I haven't bought clothes, I haven't bought shoes. I'm trying to utilize what I have and also donate what I don't need. میں اپنا موسٹلی اگر جو خرچے ہوتے ہیں آپ کے یوٹیلیٹی بلز میں ہوتے ہیں یا کھانے پینے گروسریز میں ہوتے ہیں. اینڈ آئی تھنک ایک اور ایک چیز آپ کو انکریج کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی چیز آپ کو ضرورت نہیں ہے نا, آپ وہ ڈونیٹ کر دیں. اینڈ بلیو می, چیزیں ڈونیٹ کرنا بھی تھیراپیوٹک ہے. ایک تو کسی کا بھلا ہو رہا ہوتا ہے, بٹ آپ کو خود لگتا ہے کہ جب آپ کے اراؤنڈ فزیکل کلٹر نہیں ہے نا, آپ کا مینٹل کلٹر بھی سارٹ آف کم ہو جاتا ہے. دوسری دا ادر اسپیکٹ آف منیملزم از انٹرنل, کہ آپ اپنی لائف کو سمپلیفائی کریں. مینی ٹائمز آئی تھنک بہت سارے ہم ایک فضول کا پریشر آف اوور اچیونگ اپنے آپ پہ ڈالتے ہیں. فار ایگزامپل کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے, مجھے اپنے جاب میں یہ بھی کرنا ہے, مجھے اپنے پرسنل لائف میں یہ کرنا ہے, مجھے ساری پارٹیز اٹینڈ کرنی ہے, مجھے انسٹاگرام کے 1 ملین فالوورس چاہیے. اینڈ آئی فیل کہ ہم اتنے سارے پرائیورٹیز اور پریشر اپنے آپ پہ ڈال دیتے ہیں دیٹ مینٹلی بھی اٹ آکیوپائز اس. سو اندر پارٹ آف منیملزم یہ بھی ہے کہ آپ اپنے لائف گولس کو اسٹریم لائن کریں انٹو 2-3 امپورٹنٹ تھنگس وچ ریئلی میٹر. جیسے الٹیمیٹلی آپ کے لائف میں کیا رہ جانا ہے, آپ کے اعمال ہیں, آپ کی فیملی ہے, آپ کے کچھ اچھے دوست ہیں. سو آئی تھنک کہ آپ کا اینڈ گول مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ شاید اتنے سارے لائکس اور کامنٹس ڈونٹ ریئلی میٹر, انلیس مے بی دے میٹر فار یو اف یو مانیٹائزنگ اٹ. بٹ میں ایک نارمل ایوریج پرسن کی بات کر رہی ہوں, از ناٹ اے بلاگر اور ناٹ اے مے بی گوئنگ ٹو آل دیز سوشل ایونٹس ڈونٹ ریئلی میٹر. سو آئی تھنک کہ آپ ہر ایک چیز کو ذرا ایک پرسپیکٹو میں ڈالتے ہیں اینڈ اٹ سمپلیفائز یور لائف. سو فار می آئی فیلٹ کہ مجھے بہت ہیلپ کیا ہے, بیکاز آئی ٹینڈ ٹو آئی ہیو آلویز بن سم ون جو اپنے آپ پہ میں نے اپنے بہت پریشر ڈالا ہے کہ عروج تمہیں یہ بھی کرنا ہے, یو گاٹ ٹو بی اے گڈ اسٹوڈنٹ, یو گاٹ ٹو بی اے گڈ ورکر, یو گاٹ ٹو بی اے گڈ ریلیٹیو, یو گاٹ ٹو بی اے گڈ ڈاٹر. اینڈ دین یو ریئلائز کہ او مائی گاڈ, آئی ریئلائز کہ آپ اپنے آپ پہ اتنا پریشر ڈال کے یو بینگ اے لٹل انکائنڈ ٹو یور سیلف, گیو یور سیلف اے بریک اینڈ صرف ان چیزوں پہ پرائیورٹائز کریں جو آر ایکچولی نیسسری, بیکاز الٹیمیٹلی اینڈ میں 2-3 چیزیں ہی رہ جاتی ہیں. تو وین یو اسٹارٹ لیٹنگ گو آف لاٹ آف تھنگس, آپ ریئلائز کریں گے کہ آپ کی انگزائٹی لیولس بھی کم ہوں گی, یو ول کام ڈاؤن. اینڈ پھر اچانک سے جو چیزیں آپ شاید اپریشیٹ نہیں کر پاتے تھے کیونکہ آپ اتنے رش میں لگے رہتے تھے, وہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ اوکے آئی کین اپریشیٹ دس ناؤ. سو دیٹ از in a nutshell what it is. So okay, میرا سوال یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے سینٹیمنٹس ڈیولپ کرتا ہے چیزوں کے ساتھ, یا اپنے ایموشنز ڈیولپ کرتا ہے چیزوں کے ساتھ. فور سپوز آپ کے کچھ کپڑے آپ کے پاس وہ الماری میں پڑے ہوئے 5 سالوں سے,
اور اس کپڑوں میں بڑی مطلب آپ نے وہ پہن کے بڑی امپورٹنٹ ایونٹس میں گئی آپ, اور آپ کی بڑی اچھی میموریز ہیں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو نہیں آج آپ کی زندگی میں گزر گئے یا مطلب چلے گئے, تو وہ کپڑے کیسے پہنکیں گے, آپ کیسے ڈونیٹ کریں گے؟ یہ جو آپ کے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, جو ایموشنز آپ نے ڈیولپ کیے ہوتے ہیں, وہ آپ کیسے گیو اپ کریں گے؟ اینڈ میرا سیکنڈ کویسچن ہے وہ یہ کہ انسان مٹیریلسٹک چیزوں کے علاوہ کیسے دکھتا ہے, کیسے ہوگا اگر آج مٹیریلزم نہیں ہوتا انسان کی زندگی میں؟ اوکے, سو دا فرسٹ کویشچن آئی تھنک کہ جتنا ہمیں لگتا ہے مشکل ٹو لیٹ گو آف مٹیریل تھنگس, اتنا مشکل ہے نہیں. اکثر ایک چیز الماری میں پڑی ہوئی رہتی ہے سالوں پہ, اور جب اس کو ڈونیٹ کرنے آتے ہیں تب آپ کو خیال آتا ہے کہ او یہ تو مجھے پسند ہے. سو آئی تھنک دیر از اے رول جو ہے کہ اگر آپ نے 6 مہینے تک کسی چیز کو استعمال نہیں کیا نا تو آپ کبھی استعمال نہیں کریں گے. تو اس سے پہلے آپ یہ کافی ایک رول ہے ڈی کلٹرنگ کا کہ یو ہیو دس رول, تو پھر اس سے بہتر کسی کا بھلا ہو جائے, آپ ڈونیٹ کر دیں, کسی کا کام آ جائے, آپ ثواب کما لیں. سو آئی تھنک کہ بہت دفعہ نا, اگین دس از اندر تھنگ آف پٹنگ انڈیو پریشر. اگر ایک چیز ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ڈیئر میموریز ہوتی ہیں, چلے ہم آپ نے رکھ لی, مگر وہ کتنی ہوں گی؟ مینی ٹائمز جو میموریز ہوتی ہیں آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہیں, آپ کے ہارٹ میں ہوتی ہیں, وہ فزیکل چیز تو صرف اس کی ایک ایکسٹرنل مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. سو آئی تھنک کہ اگین ایک اننیسیسری مٹیریل اٹیچمنٹ ہم چیزوں سے کرتے ہیں وچ آر ناٹ نیڈیڈ. اینڈ سوری, آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ مٹیریلزم لائک نہیں ہوتا آج انسان کی زندگی میں, مٹیریلسٹک چیزیں نہیں ہوتی, تو انسان کیسے ہوتا؟ ویل آئی تھنک وہ تو بہت لمبی ڈسکشن ہوتی ہے. لائک ظاہر سی بات ہے, یہ زندگی یہ دنیا شاید ایک زیادہ تر پرابلمس جو اس دنیا میں ہوتے ہیں یا وہ مانیٹری گین کے لیے وجہ سے ہوتے ہیں یا مٹیریلزم کی وجہ سے ہوتے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ اس اسکیل پہ شاید آپ اور میں کچھ چینجز نہ کر سکیں. اس دنیا میں جو ہو رہا ہے, کرپشن ہو رہی ہے, اس کنٹری میں ہو رہا ہے, لوگ مٹیریل گینس کے بارے میں ہی کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں, رائٹ؟ تو آئی تھنک وہ تو ایک بہت زیادہ لمبی ڈسکشن ہے. مگر آئی تھنک آن اے پرسنل لیول اگر ہم اپنے مٹیریلزم اور مٹیریل نیڈس کو ذرا کم کریں تو ہماری زندگی میں سکون ہی آئے گا, کیونکہ ہم چیزیں سمپلیفائی کریں گے اپنے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک کوالٹی آف لائف نہ جئیں. فار ایگزامپل, آپ کے پاس 50 شوز کے بجائے آپ کوئی 5 ہائی کوالٹی شوز رکھ لیں, تو نو ون از سینگ کہ اپنی کوالٹی آف لائف کم کریں, مگر آپ کی زندگی میں کلٹر کم کر دیں. جس طرح کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, اکثر لوگ جا کے لونڈے سے جو ہے نا وہ 50 شرٹیں خرید لیتے کیونکہ 200 روپے کی ایک شرٹ ملتی ہے. سو اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اچھے ڈیزائنر سے 2 شرٹیں خرید لیں. وہ آپ کے لیے ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی بہتر ہوگا, اور آپ کو ایک کوالٹی اچھی ملے گی, اور نہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ اب میں 50 شرٹ کہاں پہ پہنوں, کب پہنوں. صحیح ہے. سو اچھا, آپ کراچی میں رہی, رائٹ؟ جی, کراچی میں رہی. تو مجھے تھوڑا سا اپنا وہ بتائیں کہ کراچائٹ موونگ ٹو اسلام آباد کیسے, مطلب لائک ہاؤ ڈو یو فیل ہیئر, کہ کیا ڈفرینس ہے, کیا چیزیں اچھی ہیں, کیا چیزیں بری ہیں؟ بیکاز آئی ریئلی لائک دس ڈسکشن, اور ہم ہمیشہ سے میمز بھی بڑے دیکھتے ہیں اس کے اوپر. ڈیفینیٹلی, یس. آئی تھنک کراچی کی رائیولری لاہور سے زیادہ رہتی ہے ویسے, بریانی کو لے کے. ہاں, بریانی کو لے کے اور کھانے کو لے کے اور بہت ساری چیزوں کو لے کے. بٹ آئی تھنک کراچی اسلام آباد کا ایز سچ اتنا وہ نہیں ہے. اسلام آباد کے بارے میں لوگ 2-3 ٹپکل چیزیں کہتے ہیں کہ سب 9 بجے سو جاتے ہیں, سب کچھ بند ہو جاتا ہے, کچھ کرنے کو نہیں ہوتا. ایک کراچی آئٹ تو بور ہو جائے گا اسلام آباد میں. بٹ آئی تھنک دونوں سٹیز کی اپنی بہت ساری یونیک ایسپیکٹس ہیں. کراچی اوبویسلی ورک کے لحاظ سے بہت اچھا ہے, بہت ڈائیورس ہے. اگر آپ کو آئی تھنک آپ کی جو سروس انڈسٹری ہے بہت ڈیولپڈ ہے, بہت اسٹرانگ ہے کراچی میں. آئی تھنک کہ جو آپ کے جو ساری انٹرنیشنل کوزینز ہیں, انٹرنیشنل برانڈز ہیں, وہ سب سے پہلے کراچی میں آتے ہیں. سو یس, بہت ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے. اینڈ میری فیملی ہے اور میرے فرینڈس ہیں کراچی میں, تو اوبویسلی ایک افینٹی ہے. مجھے کراچی بہت فیملیئر لگتا ہے. مگر اگین آئی سیڈ کہ اوور ٹائم نا آپ کی ایک پرسنل سارٹ آف پریفرنس بھی آ جاتی ہے. مجھے ٹریول کا شوق ہے, میرے پاس ایک ٹریول بلاگ ہے چھوٹا موٹا سا انسٹاگرام میں. بیچ میں بہت ٹریول کرتی تھی, اینڈ دین شادی کے بعد آئی تھنک ایون دو ہارون کو بہت ٹریول کا شوق ہے, مگر وہ کیا کہ ہم بہت سارے آپ کی دوسری فائنینشیل پرائیورٹیز تھوڑی آگے پیچھے ہوتی ہیں. پھر کووڈ آ گیا تو ایز اٹ از ٹریول اور بھی کم ہو گیا. مگر بفور کووڈ میں بہت ٹریول کرتی تھی, اینڈ آئی تھنک جب انٹرنیشنل ٹریول بھی کیا ہے میں نے, مگر جب انٹرنیشنل ٹریول نہیں ہو سکتا تھا, دا نیکسٹ آپشن از اپ نارتھ. اوبویسلی اتنا خوبصورت ہے ہمارا پاکستان, اینڈ اس کے لیے ہمیشہ اسلام آباد آنا پڑتا تھا.
تو مجھے ہمیشہ یہ انوی ہوتی تھی کہ اسلام آباد میں لوگ کتنے لکی ہیں, وہ کبھی بھی جا سکتے ہیں اچانک سے. پاکستان یہ ہے کہ ہر جگہ قریب ہے, یہاں سے ہر جگہ قریب ہے. آپ کو پشاور جانا ہے, ناران کہاں جانا ہے, مری جانا ہے, کشمیر جانا ہے, بہت ایکسیسیبل ہے. اور کراچی سے جانے کے لیے ہمیشہ 20,000 روپے کی فلائٹ لو اور پھر آگے جاؤ. تو ایک ٹریول کی ایکسیسیبلٹی مجھے اسلام آباد کے بارے میں بہت پسند آئی. ایک یہ ہے کہ آپ کو موسم کراچی میں اب زیادہ ایکسپیرینس نہیں کر پاتے, صرف سمر ہوتا ہے اور تھوڑا سا کم سمر ہوتا ہے. تھوڑا سا کم سمر, یہ کیا ہوتا ہے؟ یا سمر لٹل لیس سمر. اس سے کے علاوہ کراچی میں ونٹرز ایز سچ نہیں ہوتے, بیکاز ایون پیک آف ونٹر میں شاید 2 یا 3 دن ایسا ہو جب پنکھے بند ہوں, ورنہ پنکھے تو چلتے ہی ہیں اگر اے سی آف ہو جاتا ہے. کراچی میں سمر اور ونٹر کپڑوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. آپ وہی سمر کے کپڑوں کے اوپر ایک لائٹ سی ہوڈی چلا لیں تو آپ کے ونٹر کے کپڑے ہو گئے واقعی میں. مگر اسلام آباد میں بیکاز اس کی جغرافیکل لوکیشن کے وجہ سے وہ موسم بھی ایکسپیرینس کر پاتے ہیں. یہاں آٹم ہوتا ہے, اسپرنگ ہوتا ہے, سمر ونٹر ہوتا ہے. سو اینڈ آپ نیچر کو زیادہ کلوزلی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ واز اے ریزن کہ مجھے اسلام آباد ہمیشہ بہت پسند ہے. لیکن یہ جو اچھا پورا کریں آپ. اینڈ آلسو ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر, انفارچونیٹلی کراچی بہت ہارڈ ورکنگ ہے, بہت زیادہ پیسے کما کے دیتا ہے پاکستان کو, مگر انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے بہت نگلیکٹڈ ہے اینڈ بہت انفارچونیٹ ہے, بیکاز کراچی ڈیزروز بیٹر. مگر آئی تھنک کہ وہاں پہ جیسے بارش ہوتی ہے تو روڈس تباہ ہو جاتے ہیں, وہاں پہ کرائم ریٹ کی ایشوز ہیں, وہاں پہ بہت سارے ایشوز ہیں جو نہیں ہونے چاہیے, اسپیشلی گیون کہ کراچی کی اپنی انڈسٹریز جو ہیں وہ اتنی محنت کر کے اتنے انکم جنریٹ کرتی ہے, مگر انفارچونیٹلی اٹ از واٹ اٹ از. تو اس لیے اسلام آباد میرے لیے کیا کہتے ہیں کہ واز اے گڈ آپشن. ایک تو نیچر کے قریب ہے, آپ موسم ایکسپیرینس کر دیتے ہیں, اینڈ آئی تھنک کہ کیونکہ میں بہت زیادہ سوشل نہیں ہوں, سو لائک میری بہت زیادہ ایکٹیو سوشل لائف ہے, تو اسلام آباد آلسو ورکس. اینڈ کام کی وجہ سے آف اینڈ آن میری کراچی کی وزٹس تو رہتی ہیں, تو پھر جو فیملی سے ملنا وہ سب ہو جاتا ہے. سو میرا جو کویشچن تھا وہ بیسیکلی اسی کے ریلیٹڈ تھا, منیمل لیونگ کے ساتھ. آپ دیکھیں نا کراچی میں وہاں پہ آپ دیکھیں گے لوگوں نا کہ وہ کم پیسوں میں بھی گزارا کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے, زیادہ پیسوں والے بھی آپ کو ملیں گے. اسلام آباد میں یہ کانٹراسٹ نہیں ملتا آپ کو, یا نہیں, یا ہے ایسا؟ ویل آئی تھنک میں اسلام آباد میں مجھے صرف 2 یا 3 سال ہوئے ہیں, مگر آئی تھنک کہ ان ٹرمز آف ڈائیورسٹی ڈیفینیٹلی کراچی زیادہ ڈائیورس ہے, ناٹ اونلی ایتھنک گروپس کے حوالے سے بٹ آلسو انکم کے حوالے سے. بٹ آئی تھنک اسلام آباد اور پنڈی کنیکٹڈ بھی کافی ڈائیورس ہے. لائک پورے جو اسلام آباد میں لوگ رہتے ہیں وہ سب F6 یا X7 میں تو نہیں رہتے نا, آبویسلی وہ دوسری ایریاز میں بھی رہتے ہیں. تو وہاں پر بھی آپ کو فار ایگزامپل آپ کو لوگ ملیں گے فرام ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس اینڈ ڈفرنٹ انکم گروپس. مگر آئی ول سے کہ جو مجھے ایک چیز اسلام آباد کے بارے میں پسند آئی کہ یہاں ٹھہراؤ تھوڑا سا ہے, یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ آپ سانس لے سکتے ہو. کراچی میں آپ کو ایکچولی لگے گا آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم ریلیٹیو ہے, کہ آپ کی پرسیپشن آف ٹائم ڈپینڈ کرتا ہے, یو ایکسپیرینس ٹائم ڈفرینٹلی بیسڈ آن آپ کیا پرسیو کر رہے ہو, رائٹ. اگر آپ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے ہو تو آپ کو 1 گھنٹہ لگے گا کہ بہت جلدی گزر گیا, رائٹ. اور اگر آپ ایک پلانک کر رہے ہو تو 1 منٹ بھی بہت مشکل سے گزرتا ہے, رائٹ. تو کراچی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ہیکٹک ہوتا ہے کہ جب آپ اسٹریسڈ ہوتے ہو تو لگتا ہے کہ ڈیڈ لائن فوراً سے آ گئی ہے. تو کراچی میں لگتا ہے کہ ٹائم بہت جلدی گزرتا ہے, کہ صبح ہوئی, شام ہوئی, ہفتہ نکل گیا, مہینہ نکل گیا, سال نکل گیا, زندگی بہت فاسٹ ہے. بٹ لاہور اینڈ اسلام آباد میں نے ایکچولی نوٹس کیا ہے کہ ٹائم کی پرسیپشن ہی اوبیسلی ٹائم از دا سیم, بٹ آپ کی پرسیپشن آف ٹائم از ڈفرینٹ. آپ کو ایکچولی ایسا فیل ہوتا ہے کہ دن میں زیادہ گھنٹے ہیں اور یو کین ڈو مور وتھ یور لائف. اینڈ آئی تھنک کہ دیٹ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اسلام آباد شفٹ ہونے کی, بیکاز آئی فیلٹ کہ زندگی مجھ سے بھاگ نہیں رہی. آئی کین کیچ اپ ٹو لائف اینڈ مے بی ڈو 2-3 چیزیں آپ اور کر سکتے ہو. سو میں تھوڑا سا پھر جاؤں گا اسپیس والی سائڈ پہ, کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کو اسپیس میں تھوڑا سا ہے. میں نے ہارون بھائی سے بھی لاسٹ پوڈ کاسٹ میں جو ہے نا وہ یہ اسپیس والے کویشچنس پوچھے تھے, لیکن میرا یہ آخری سوال ہے منیمل لیونگ کے اوپر کہ آج آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ انفلیشن ہے, اور آپ نے کیونکہ آپ سنگل آپ کے آئی تھنک آپ دونوں ہی ہیں یہاں پہ رہتے ہیں, یو اینڈ یور ہسبینڈ, رائٹ. اتنی بڑی فیملی نہیں ہے آپ لوگوں کی. تو وہ لوگ جن کی فیملیز بڑی ہیں, جن کے بچے ہیں, اور کم سیلری پہ جو ہے نا وہ گزارا کر رہے ہیں, تو وہ اس چیز کو کس طرح سے, یعنی کہ تو آلریڈی چلا نہیں رہے اس سسٹم کو, یہ جو منیمل لیونگ والا ہے کہ وہ کم سے کم میں رہ رہے ہیں. دیٹ از اے ویری گڈ پوائنٹ. اینڈ آئی وڈ آلسو میں
Can I just say it again? Yes, right? please. So I think یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. اینڈ آئی تھنک میں یہ بھی بولوں گی کہ میں نے آ کے منیمل لیونگ کی تو بات کی اور منیملزم اور زین والی چیزوں کی بات کی, مگر آئی تھنک کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک پریویلیج ہے, کہ کیونکہ آپ کے پاس اتنی مٹیریل پوزیشنز ہیں تو آپ نے بولا کہ ابھی میں ڈی کلٹر کروں گی اور میں منیملزم ہوں گی. آئی تھنک کہ یہ بہت انفیئر ہوگا کہ میں ان لوگوں کے بہاف پہ اسپیک کروں, کیونکہ آئی کی ناٹ ریپرزینٹ دیم, رائٹ. مجھے شاید نہیں پتہ کہ ان کے کیا چیلنجز اور ان کے کیا فیلنگز ہیں. اوبویسلی ان کا آئی ڈونٹ تھنک ہم منیملزم سے کمپیئر کر سکتے ہیں جن لوگوں کے پاس اتنی مٹیریل ویلتھ ہے ہی نہیں. تو ایون اگر ہم بات کر رہے ہیں آف منیملزم, یہ بھی ایک پریویلیج ہے کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم ڈی کلٹر کریں. اینڈ آئی تھنک کہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ دس از دیر. اینڈ آئی تھنک ٹو ریئلائز کہ ایون تھنکنگ اباؤٹ دیز تھنگز از اے پریویلیج, کیونکہ اکثر جب لوگ اپنے بیسک نیسیسٹیز اور بجلی پانی کے پرابلم سے نہیں نکل پا رہے تو وہ آگے کیا سوچیں گے کہ میں استھیٹکلی اپنے لائف کو بہتر کروں. سو میں شاید آئی ایم دا رانگ پرسن. آئی تھنک بہت پرزمپشوس ہوگا میرے اینڈ پہ اگر میں ان کے بہاف پہ کچھ بولوں. بٹ آئی وڈ سے کہ یس, یہ منیمل لیونگ جو میں کہہ رہی ہوں ایک ہے پریویلیج کہ اگر ہم کہ ہم سوچیں کہ یس لیٹس میک آر لائفز بیٹر, کیونکہ ہمارے پاس کھانے پینے اور بجلی کی ٹینشن نہیں ہے تو ہم یہ سوچ رہے ہیں. اور پھر خصوصاً ہم جیسے جو لوگ ہیں جو نہ جن کی شادی ہوئی, ہم پھر ہماری ٹانگ ایک کشتی میں ہوتی, دوسری ٹانگ دوسری کشتی میں ہوتی کہ یار خود پہ خرچ کریں نہ کریں, یہ تو ٹائم ہے لگانے کا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے جو مجھ جیسے لوگ جو ہے نا وہ فیس کرتے ہیں اپنی لائف میں. سو جائیں گے اسپیس کی طرف. ایک میں تھوڑا سا ٹرمینالوجیز بھول گیا ہوں, آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریمائنڈ دیٹ کہ ایک ہے جنریشن زیرو. وہ کون سی ہوتی ہے جنریشن زیرو؟ وہ جو یہاں رہتی ہے. ہمارے بعد ایک جنریشن آئے گی جو ٹریول کرے گی اسپیس ٹریول کرے گی. آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ کو اس بارے میں. I have not heard of this. I know of generations in the marketing Gen Z نہیں, میں Gen Z اس کی تو بات نہیں کر رہے. اس کی میں بات نہیں کر رہا. Gen Z please. میں جنریشن زیرو کی بات کر رہا ہوں. پھر جنریشن 1.0 ہے میرے خیال سے, پھر 2.0. I think وہ civilization کی بات تھی, not generation. It was civilization. ایک اسکیل ہوتا ہے, کارڈیشیف اسکیل کہتے ہیں, اینڈ بیسکلی اس کے 3 ٹائپس ہوتے ہیں, 1, 2 and 3, اینڈ کوئی لوگ کلاسیفائی کرتے ہیں ٹائپ 7 تک. ٹائپ 7 تک. اینڈ یہ جو اسکیل ہوتا ہے بیسکلی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک سویلائزیشن کتنی انرجی پروڈیوس کرتی ہے, کتنی انرجی ہارنس کرتی ہے. تو فار ایگزامپل اگر ہم پوری ارتھ کی انرجی ہارنس کر پائیں تو ہم ٹائپ 1 پر ہوں گے. اگر ہم پورے سن کی یا سولر سسٹم کی انرجی ہارنس کر پائیں, مطلب کہ فار ایگزامپل جتنا سولر پاور سن دے رہا ہے اتنا اگر ہم یوٹیلائز کر پائیں, جو ہم ایک فریکشن بھی نہیں کر پا رہے, تو ٹائپ 2 اسکیل ہوتی ہے. اینڈ بیسکلی ابھی جو ہم لوگ آئی تھنک 0.75 پر ہیں آن دیٹ اسکیل. ہاں, تو آئی تھنک اکثر یہ کانٹیکسٹ میں یوز ہوتا ہے جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر دوسرے سویلائزیشنز ہیں ان دس گیلیکسی یا ان دس یونیورس تو وہ کون سے اسکیل پر ہوں گے. کیونکہ جو ساری ابھی ریسرچ ہوئی ہے ایون ود دا ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ اینڈ JWST, ہم نے ابھی تک دوسرے لائف سائنس نہیں دیکھ پائے. تو یوزلی دس از پارٹ آف تھیورائزنگ کہ کون سے دوسرے سویلائزیشنز ہو سکتے ہیں گیلیکسی میں اور ان کے کون سے سائنز ہوں گے تاکہ ہم انہیں ڈیٹیکٹ کر پائیں, جو ابھی تک ہم نے نہیں کیا ڈیٹیکٹ, بٹ یو نیور نو. اوکے, سو میرا جو کویشچن تھا, آئی تھنک وہ جو میں نے جو سنا تھا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. وہ یہ تھا کہ یہ والی جو جنریشن ہے یہ ابھی ادھر رہتی ہے دنیا میں, جو دوسری جنریشن ہے یا جو دوسری انسانوں کی نسل ہوگی جو کہ ٹریول پہ اسپیس ٹریول کرے گی. مطلب آج ہم کہتے ہیں نا یار فلائٹ لے کے ہم نیو یارک پہنچ گئے یا پھر کراچی پہنچ گئے, تو وہ جو ہے نا وہ جائے گی چاند پہ, مریخ پہ, ادھر سارا. تو اس کا میں پوچھ رہا تھا کہ اگر یہ ٹائم آ جائے کہ انسان جو ہے نا اسپیس میں ٹریول کرے تو اس ٹائم پہ دنیا کیسے دکھے گی, مطلب کیا ہوگا, مطلب کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کے بارے میں کہ یہاں پہ کس طرح لائف اسٹائل ہوگا لوگوں کو, کس طرح کے انسان ہوں گے, کیا ہوگا, جس طرح سے اب دیکھیں نا حکومتیں ہیں اور ٹیکنالوجی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ بہت ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. سو میں سائنس فکشن کی بہت بڑی فین ہوں, چاہے وہ آزماو ہو یا اسٹار ٹریک کی سیریز ہو. اینڈ میں خود دیکھتی ہوں بہت سائنس فکشن, میں پڑھتی بھی ہوں, مجھے بچپن سے بہت شوق ہے. تو بہت سارے ویژنری رائٹرز نے اس کو ایکچولی انویژن کیا ہے کہ ارتھ پہ لائف کیسی ہوگی. اینڈ ون آف دا تھنگس جو ایک کامن تھریڈ ہے کہ جب تک پوری ہیومینٹی نا
اپنے ساری لڑائیاں ایک طرف کر کے سدھر نہیں جاتے تو ہم ٹیکنالوجیکل پروگریس ایک حد تک نہیں کر پائیں گے. تو فار ایگزامپل پاکستان میں کافی اسٹار ٹریک کے فینس ہیں. اگر آپ یو ہرڈ آف اسٹار ٹریک, ایک بہت فیمس سیریز ہے, اس کے بہت سارے موویز ہیں, اس کے بہت سارے سیریز بھی ہیں. میں خود ایک بہت بڑی فین ہوں, اور اس میں اوبیسلی ارتھ کی ہسٹری بھی, فکشنل ہسٹری کیونکہ سائنس فکشن ہے, وہ دکھاتے ہیں کہ فائنلی ہیومنز نے وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کیسے اچیو کی کہ وہ فاسٹر دین لائٹ اسپیس ٹریول میں جا کے اپنے یونیورس ایکسپلور کیا, اور دوسرے کالونیز سیٹ اپ کیے. اور اس کی جو بیک اسٹوری تھی کہ ہیومنز ہیومنز لیو کر رہے تھے, اور فائنلی World War III ہوا بیکاز آف سم ادر بیک گراؤنڈ. World War III میں ملینز اینڈ ملینز لائیوز وہ لاسٹ, رائٹ. اینڈ World War III کے بعد ہیومینٹی کو فائنلی عقل آئی کہ ہم ایسے نہیں چل سکتے. اینڈ فائنلی اس ٹائم پہ اکارڈنگ ٹو اسٹار ٹریک کی فکشنل ہسٹری دیر واز اے ون ورلڈ گورنمنٹ, وہ سارے کنٹریز کے بارڈرز اور نیشنلزم کو ایک سائڈ پہ کیا. اینڈ فائنلی ایوری ون اسٹارٹیڈ ورکنگ ٹوگیدر فار اے یوٹوپیا اور اے بیٹر فیوچر. اور تب جا کے فائنلی وہ ٹیکنالوجیکل بریک تھروز ہوئیں کہ ہیومنز مارس پہ اور آگے اور اسپیس ٹریول کو اچیو کر پائے. اینڈ آئی تھنک کہ کافی حد تک سینس بنتا ہے, کیونکہ جیسے جو 1960s میں جو کولڈ وار اور اسپیس ریس ہو رہی تھی بٹوین امریکہ اینڈ رشیا, آئی تھنک وہ ٹیکنالوجیکل بریک تھرو فار دا سیک آف ٹیکنالوجیکل بریک تھرو سے زیادہ اٹ واز کہ چاند پہ پہلے کون پہنچے گا, کیونکہ ایک ایگو کی بات ہو گئی تھی. اینڈ ایک دفعہ امریکہ ریچ دا مون فرسٹ, اس کے بعد بہت ڈیکیڈس تک ان کا اسپیس پروگرام ہالٹیڈ ہوا, انڈر فنڈیڈ تھا, اور اب جا کے اسپیس ایکس کے ساتھ کولیبوریشن کر کے ناسا نے دوبارہ یہ اسٹارٹ کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے اپنے وہ فار سائڈ آف دا مون پہ ایک لینڈنگ کی ہے. اسپیس ریس اب جا کے دوبارہ ریوائو ہو رہا ہے, مگر 60s کے بعد ڈیکیڈس تک ایک سائلنس تھا, رائٹ. اور جو اچیومنٹ ہوئی تھی اس ٹائم پہ وہ کمپیٹیٹیو اچیومنٹ تھی, ناٹ فار دا سیک آف کہ دیکھتے ہیں کہ ہیومینٹی کہاں تک جاتی ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ اگر انسان مارس پہ پہنچ گیا اور سولر سسٹم کو کانکر کر دیا اور ایک ٹائپ 2 سویلائزیشن تک چلے گیا, آئی تھنک تب تک وہ نہیں ہو سکتا جب تک ورلڈ پیس ایک اچیو ہو جائے, کیونکہ آئسولیشن میں نہیں ہو سکتا. ایون جو آپ کے میگا اسپیس پروجیکٹس ہیں, جیسے یہ جو آپ کا ٹیلیسکوپ کا پروجیکٹ ہے یا دوسری چیز, اس میں ہنڈریڈز آف سائنٹسٹ نیڈ ٹو کولیبوریٹ اکراس ملٹیپل کنٹریز. وہ کنٹریز کی ویسے گورنمنٹس ان کی دوستی ہو یا نہ ہو, کولیبریشن ضرورت ہے, کیونکہ آئسولیشن میں نہیں ہو سکتا. سو آئی تھنک کہ اگر یہ ہوگا آر ارتھ ول بی ویری پیسفل, کیونکہ ورنہ تو نہیں ہو پائے گا. تو آپ کی نظر میں, میرے بڑا بولا سوال ہے کہ آپ کی نظر میں ایک پرفیکٹ دنیا کیا ہے؟ بڑا آسان سا سوال ہے, بٹ ایک پرفیکٹ دنیا, مطلب آپ کی خواہش ہونا کہ یار دنیا ایسی ہو. ویل آئی تھنک یہ کافی کمپلیکیٹڈ سوال ہے, مگر آئی تھنک ایک پرفیکٹ دنیا وہ ہوگی جہاں پہ ایکویٹیبل ریسورسز ایونلی ڈیوائڈیڈ ہوں, وارز نہ ہوں, کوئی بھوکا نہیں جا رہا ہو, آپ کی ہیومن رائٹس پرزروڈ ہوں. آئی تھنک اس کے علاوہ اور سارا جو فوکس ہے لرننگ, ایکسپلوریشن اور گروتھ پر ہو. یہاں پہ لائک دیٹ, اس سے زیادہ اور پرفیکٹ دنیا آئی تھنک کیا ہو سکتی ہے, جو انفارچونیٹلی کیا کہتے ہیں جو نہیں ہے. اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وین دس وڈ بی ریزالوڈ, بیکاز آپ کو پتہ ہے آج کل دا اسٹیٹ آف دا ورلڈ, چاہے وہ کیا کہتے ہیں کہ سوری کین آئی جسٹ ریپیٹ دیٹ سینٹینس. تو لائک آج کل جو دنیا ہے, یا وہ کرپشن ہے, یا جو آپ دیکھ رہے ہیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے, فار ایگزامپل ہیومن رائٹس وائلیشنز, جینوسائڈ, یہ ساری چیزیں, آئی تھنک ہمارا آر ورلڈ از فار فرام پرفیکٹ. اینڈ آئی تھنک اے پرفیکٹ ورلڈ وہی ہوگا جہاں پہ ہیومنز آر سیف, چلڈرن آر سیف, اینڈ ایک رچ پور کا اتنا سارا ڈفرینس نہ ہو آبویسلی. سو آپ نے کہا کہ آپ کے پیرنٹس بنگلہ دیش سے آئے تھے, رائٹ؟ سو ایتھنکلی تو بنگالی نہیں ہے, مگر وہ لوگ چٹگانگ میں وہ چٹگانگ میں رہتے تھے. اب لگ رہا ہے کہ بنگالی, ہاں نا. وہ سو ہم لوگ ایتھنکلی بنگالی نہیں ہیں, ایتھنکلی لائک آئی سیڈ ایرانی, انڈین اور برمیز کا مکسچر ہے. بالوں سے تو لگ رہا ہے کہ آپ ایرانی. مگر دے ہیپن ٹو لیو دیر, کیونکہ ان کی فیملیز اور کمیونٹی وہاں پہ تھی. پھر وہ انریسٹ کی وجہ سے 1971 ان کو اسٹوریز وغیرہ ہیں کوئی آپ کے پاس انریسٹ کی, کچھ آپ کو بڑوں نے بتائی ہوں؟ بہت انفارچونیٹ اور اسکیری اسٹوریز ہیں جو میرے پیرنٹس نے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس کیا تھا. انفارچونیٹلی جو اس ٹائم کی پاکستان گورنمنٹ تھی, انہوں نے بہت سارے
sorry, I just need to say that. Please. So unfortunately उस टाइम की जो पाकिस्तान गवर्नमेंट थी उन्होंने काफ़ी बहुत गलत किया बांग्लादेश से, जो उस टाइम पे पाकिस्तान का पार्ट था. तो उसके वजह से जब एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वहाँ पे जो प्रेशर पड़ा तो लोकल्स ने किया रिटेलिएट, और जब भी ये होता है अनफॉर्चुनेटली इनोसेंट पीपल क्रॉस फायर में फंस जाते हैं. तो उनकी फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई थी कि नॉर्मल सिविलियंस थे वो दूसरे सिविलियंस पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे. सो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेथ्स भी हुए, बहुत सारे घर लूटे गए, एंड अल्टीमेटली जो मेरी पूरी पेरेंट्स की कम्युनिटी थी, दे डिसाइडेड कि इट्स द सेफेस्ट कि वहाँ से पैकअप करके आ जाएं. इनफैक्ट जो उनके बंगाली जो दोस्त और नेबर्स थे जो अच्छे लोग थे, उन्होंने एक्चुअली उनको बोला कि आप लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाएं क्योंकि इट्स नॉट सेफ़ फॉर यू. तो उनको दी वार्निंग कि आप जाएं. बट बहुत सारे मेरे बहुत एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को जैसे मर्डर भी किया गया था, मास ग्रेव्स में बेरियल भी हुई थी, दैट माई फादर एंड माई अंकल्स एक्चुअली हैड टू हेल्प बरी. फिर उनको बिट्स एंड पीसेस में आना पड़ा पाकिस्तान. तो एक पूरी फैमिली नहीं आती थी, पहले 2-3 लोग आते थे, फिर 5-6 लोग दूसरे रूट से आते थे, फिर 2-3 लोग किसी और रूट से आते थे, एंड बेसिकली उन्होंने सब छोड़ दिया, एंड बेसिकली बहुत सारी ऑफ माई फैमिली हैड टू स्टार्ट ओवर इन कराची. तो इट वाज़ वेरी सैड क्योंकि जब पीसफुल था तो सब लोग, बहुत ही खूबसूरत जगह थी चिटगांव जहाँ वो लोग रहते थे, मल्टीपल कम्युनिटीज़, क्रिश्चियन, पारसी, हिंदू, मुस्लिम, सब पीसफुली रहते थे. बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट्स की अपनी अना और ईगो और नेशनलिज्म की फ़ाइट की वजह से एक बहुत पूरी हैप्पी कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हुई, उनमें दरार आ गए, बिटरनेस हो गई, लड़ाइयाँ हुई, एंड देन सब अपने डेस्टिनेशंस पे चले गए. दे लेफ्ट दैट पूरी कम्युनिटी डिस्टर्ब हो गई थी वहाँ. तो जो बांग्लादेश में आपकी जो फैमिली थी, they were from this side, that's why they left Bangladesh. Yes, they had to, क्योंकि persecution का बहुत डर था. मतलब सिविल वॉर sort of. सिविल वॉर था, राइट. उनके पास कोई और चॉइस ही नहीं था क्योंकि वरना हो सकता है वो लोग मारे जाते, वो लोग क्या करते. तो इवन दो उनको वो जगह वो रह रहे थे उनको बहुत पसंद थी, मगर जान से बढ़ के क्या होता है. तो जो भी ज़िंदगी की चीज़ें एक सूटकेस में पैक की और सब कराची आ गए. तो जब कराची आए, ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वो इंटरेस्टेड हूँ मैं, जब आप कराची आए तो कराची में हाउ वाज लाइफ लाइक, जब आप किसी को बताते, आपके पेरेंट्स या मतलब आपके जब किसी को बताते कि वी केम फ्रॉम बांग्लादेश, तो लोगों का क्या रिएक्शन था? एंड यू योरसेल्फ, आपने काम किया होगा कराची में, आपका इंटरेक्शन रहा होगा यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में, क्या मतलब जो आप बताती थी लोगों को तो रिएक्शन क्या होता था लोगों? सो मिक्स्ड रिएक्शंस होते थे. लोग कहते थे कि ओ तुम बंगाली हो. आई वाज लाइक जियोग्राफिकली यस, नॉट एथनिकली, जो एक डिफरेंस होता है. नॉट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम बीइंग एथनिकली बंगाली, हम जस्ट फैक्ट्स अगर स्टेट करते हैं. बट आई थिंक पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरे कोलीग्स और फ्रेंड्स हैं उनके जो एंसेस्टर्स थे वो पाकिस्तान के साइड में ही थे, या ज़्यादा से ज़्यादा वो इंडिया से माइग्रेट कर आए थे. मगर क्योंकि मेरी फैमिली बांग्लादेश से माइग्रेट करके आई थी, सो आई थिंक कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, सरप्राइज्ड होते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं कि कहानियाँ बताओ कि हाउ वाज इट लाइक और कैसा था. बट आई थिंक उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक बहुत सारे सवाल आते हैं. आई थिंक जब मेरे अम्मी अब्बू आए थे तो वो इट वाज द 70s, तो उस टाइम पे तो मैं नहीं थी. बट आई थिंक कि उस टाइम पे आई थिंक दे हैड टू स्टार्ट स्मॉल, दे हैड टू डू ऑड जॉब्स, बिल्ड लाइक बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. बट आई थिंक उस टाइम पे आई थिंक पाकिस्तान की इकोनॉमी वाज अ लिटिल मोर सस्टेनेबल. आप थोड़ा मेहनत करते हैं, अपने घर बनाया, गाड़ी ले ली, तो उस टाइम पे इट वाज स्टिल ईजी. इमेजिन अगर कोई 2023 में फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करे तो उस टाइम बहुत मुश्किल होता है. उस टाइम तो फिर भी सिचुएशन डिफरेंट थी, मेहनत करके चीज़ें निकल आती थी. सो आई थिंक बस अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कम्युनिटी ने एक दूसरे का साथ दिया क्योंकि कुछ कम लोग नहीं थे, कोई मतलब कोई 100-200 लोग थे जो बिट्स एंड पीसेस में आ गए थे. सो सब ने एक दूसरे की हेल्प करके इवेंचुअली ग्रोथ हुई और लाइक स्टेबल हो गए सब यहाँ पे. ओके, सो आप ट्रैवल भी करती हैं जी. ट्रैवल स्टोरीज का बताएं, कुछ ऐसा जो आपको याद हो या वो रोज़ याद आता हो, क्या मेरे साथ सफ़र में ये हुआ था, या कोई जगह आपको याद हो, या कोई इवेंट हुआ हो, इंसिडेंट हुआ हो? इंसिडेंट इवेंट्स तो बहुत हुए हैं, मगर मुझे ऐसा पर्टिकुलरली कुछ याद नहीं आ रहा. इंटरनेशनल ट्रैवल में मैंने यूरोप में ट्रैवल किया है. अच्छा, नाइस. हाँ, तो मैं जर्मनी गई हूँ, इटली गई हूँ, बेल्जियम गई हूँ, UK गई हूँ, एंड वेयर एशिया इज़ कंसर्न्ड मैं श्रीलंका गई हूँ, थाईलैंड गई हूँ, सिंगापुर गई हूँ. सो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ट्रैवल के काफ़ी चांसेस मिले हैं. मगर आई थिंक कि इन टर्म्स ऑफ
कैसी स्टोरी आपको बताऊँ, एडवेंचरस, फनी, किस किस्म का? दोनों ओके. सो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ. जब मैं थी श्रीलंका में, ये 2015 में था, तो मैं और हम 3 फ्रेंड्स, हम 4 फ्रेंड्स गए थे श्रीलंका, हम 4 गर्ल्स. तो हमने एक बहुत रिलायबल गर्ल्स ट्रिप, यस. तो हमने एक रिलायबल टूर एजेंट के थ्रू एक बहुत अच्छा पैकेज बुक करवाया था. अच्छा. एंड वी लाइक चलो हम लाइक क्योंकि बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी है श्रीलंका में, लाइक चलो हम लोग यहाँ पे ट्रैवल करेंगे. तो हमने बहुत सारे वहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, जंगल्स हैं, माउंटेन्स हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, हिस्ट्री बहुत है श्रीलंका में. तो एक चीज़ हमने आइडेंटिफाई किया अमंगस्ट ऑल द थिंग्स, एक जगह है एडम्स पीक. एडम्स पीक की बहुत ज़्यादा आई थिंक कल्चरली वहाँ पे लोकली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. बिकॉज वो आई थिंक आई एम नॉट श्योर, मेरे फैक्ट शायद गलत हों, मगर वो कहते हैं कि बुद्धा ने वो वहाँ पे विज़िट किया था एक टाइम पे. तो उनके लिए लोकल्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक डेस्टिनेशन बन गया है. और उसको चढ़ने के लिए आपके स्टेप्स बने हुए हैं इन द माउंटेन. सो ओवरऑल 11,000 स्टेप्स होते हैं, 5,500 स्टेप्स अप एंड 5,500 स्टेप्स डाउन. एंड वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोकल्स हैं उनके लिए तो एक पिलग्रिमेज होता है, और जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए सॉर्ट ऑफ एक एक्सपीरियंस होता है, लाइक एक टूरिस्ट एक्सपीरियंस होता है, कल्चरल एक्सपीरियंस होता है कि इनके लिए क्या है. सो एनीवन इज़ अलाउड टू गो, आपको सिर्फ एक टिकट लेनी पड़ती है. एंड तो हमने डिसाइड किया कि चलो ये करेंगे ना. हमने वो अरेंजमेंट तो कर ली, मगर आई थिंक हमने रियलाइज़ नहीं किया था कि 11,000 स्टेप्स, और आपको ये करना पड़ता है कि आपको एक दिन में करना पड़ता है कि यू हैव टू वॉक अप एंड कम डाउन विद इन 1 डे. लाइक आप वहाँ कोई रहने की जगह नहीं है, आप जाएँ विज़िट करें. तो आई थिंक हमने सॉर्ट ऑफ शायद अपनी एबिलिटीज़ को ओवर एस्टिमेट कर दिया था, या उस जर्नी को अंडर एस्टिमेट कर दिया था. तो हमने एंड वो बेसिकली सनराइज़ पे उनके सारे कल्चरल और रिलीजियस इवेंट्स वहाँ पे होते हैं जो आप देख सकते हैं, क्योंकि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. हमेशा इंटरेस्टिंग होता है दूसरे कल्चर को ऑब्जर्व करना और देखना कि वो सारे अपने रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस कैसे कर रहे होते हैं. तो हमने वॉकिंग स्टार्ट की 11:30 एट नाइट, राइट. और 11:30 एट नाइट, क्योंकि वहाँ पे डे ब्रेक पे पहुंचना पड़ता है. जैसे सनराइज़ हो रहा होता है तब वो जो उनका जो प्रीस्ट होता है वो सारे जो पूरा प्रोसेस होता है, उनके बेल्स होते हैं और उनकी जो दुआएं होती हैं वो सारे करते हैं. तो आपको वो सारा एक्सपीरियंस करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग एट 11:30 एट नाइट. तो हमने वॉक करना शुरू किया. तो वॉक कर रहे हैं तो 11, 12, 1, 2, 3 बज गए रात को ना, अंधेरा. अच्छा, वहाँ पे स्टॉप्स भी होती हैं जहाँ आप कॉफ़ी के स्टॉल्स होते हैं और वॉशरूम्स होते हैं, तो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं ऑल ऑफ द माउंटेन. मगर हमारी हालत ख़राब हो जाएगी. इमेजिन आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं 4 घंटे नॉन स्टॉप, ये बजे 3 बजे. फिर फाइनली जब हम ऊपर पहुँचे तो 6 बज गए थे. तो इसका मतलब कि छोटे छोटे ब्रेक्स लेके अपने 6 आवर्स नॉन स्टॉप स्टेयर्स क्लाइम किए. फिर वहाँ पे हमने रेस्ट किया, हमने पूरी उनकी जो सेरेमनी हुई हमने देखा, हमने फ़ोटोज़ खींचे. फिर हम वापस नीचे आने लगे. तो नीचे आते वक्त हमारे पैर काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक दफ़ा आपने 5,500 स्टेप्स क्लाइम कर दिए हैं. तो नीचे आने में नॉर्मली आसानी होती है, मगर उस टाइम आपके पैर इतने सुन हो जाते हैं कि हमें साइडवेज चल के नीचे आना पड़ा था, बिकॉज मुझे लग रहा था कि मेरी लेग्स जेली की बनी हुई हैं उस टाइम पे. एंड आई थिंक के बाय द टाइम वी केम डाउन तो 12 बजे सुबह बज गए थे. सो बेसिकली 12 घंटे नॉन स्टॉप अपने स्टेप्स ऊपर और फिर नीचे किए. एंड उसके बाद 3 दिन तक आई थिंक आवर लेग्स वर हर्टिंग, बट आई थिंक मुझे ये सेंस ऑफ अचीवमेंट थी कि हमने कर लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग गिव अप करके वापस आ जाते हैं. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था. और आई थिंक कल्चरली भी उनके सारे जो इवेंट्स थे और चीज़ें देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग था. बट या आई थिंक मुझे खुद एक अचीवमेंट लगती है कि मैंने 12 घंटे में 11,000 स्टेप्स किए हैं. सो ये तो आपके था एडवेंचरस फनी स्टोरी, या ये फनी भी थी साथ में? नहीं, ये एक एडवेंचरस था. फनी स्टोरी मुझे शायद थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं. सो एक दूसरी स्टोरी है, जब मैंने टर्की विज़िट किया था. तो टर्की की एक बहुत अच्छी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तानियों को बहुत पसंद करते हैं, राइट. इन द सेंस कि दे आर वेरी कोऑपरेटिव, दे आर वेरी नाइस टू पाकिस्तानीज, जो कम होता है मुल्क में. मगर आई थिंक टर्की इज़ वन प्लेस जहाँ पाकिस्तानीज आर जनरली वेरी वेलकम. सो उसमें भी मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों गए थे ट्रैवल.
girls trip. Again another girls trip because کیا کہتے ہیں کہ for me اچھا تھا کہ have a company to travel with. ایک اور ایک girls trip تھا جب میں میری ایک فرینڈ ہم ٹرکی گئے تھے اور ہم لوگ گئے تھے ٹرکی کے ایک شہر انطالیہ اینڈ دس واز 2014. ابھی تو ٹرکی میں بہت سارے پاکستانیز ہمیشہ جاتے ہیں, 2014 میں لوگ ریلیٹیولی کم جاتے تھے اینڈ انطالیہ تو ابھی بہت پاپولر ٹریول ڈیسٹینیشن ہے مگر اس ٹائم پہ شاید اتنی پاپولر نہیں تھی, اتنے کوانٹم آف پاکستانیز نہیں جا رہے تھے. تو وہاں پہ استنبول میں تو کافی میٹروپولیٹن ہے, وہاں تقریباً سب انگریزی بولتے ہیں مگر جب ہم انطالیہ پہنچے تو ہم نے ڈسکور کیا کہ آلموسٹ کوئی انگلش نہیں بولتا اور اوبویسلی کوئی اردو نہیں بولتا. تو آئی تھنک 2-3 بہت فنی اور انٹرسٹنگ ایکسپیرینسز ہمیں ہوئے تھے جب آپ لوکل سے نیویگیٹ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی بھی طریقہ نہیں ہے ٹو کمیونیکیٹ ود دیم. اور اس ٹائم آئی تھنک گوگل ٹرانسلیٹ, شاید ہمارے پاس ڈیٹا کا پرابلم تھا تو گوگل ٹرانسلیٹ بھی نہیں یوز کر پائے تھے. اینڈ آئی تھنک وی ہیڈ سم ویری انٹرسٹنگ ایکسپیرینسز کہ ہم ایک بس پہ بیٹھے اور وہاں پہ ہمیں اپنا ہوٹل کا ایڈریس نہیں مل رہا تھا. تو وہاں پہ ہم نے کسی سے پوچھا یار کسی کو انگلش آتی ہے, تو ہم نے کسی سے پوچھا یو نو انگلش. سو ایک خاتون تھی, شی از لائک نہیں آئی ڈونٹ نو انگلش. تو آئی سیڈ کہ ہم نے کسی سے سمجھایا کہ ہمیں اپنا ہوٹل نہیں مل رہا. تو شی از لائک ویٹ, اشاروں میں کیسے سمجھایا؟ اشاروں میں کہ اچھا ہمیں ٹرکی میں ہمیں پتا تھا کہ ٹرکش میں ہوٹل کو اوٹل کہتے ہیں, تو اتنا تو آسان تھا. تو وی سیڈ کہ انگلش لائک ڈز اینی ون نو انگلش لائک اتنا. شی از لائک اچھا ویٹ کرو. تو اس نے جو اس کی سیٹ کے پیچھے بیٹھی تھی اس نے پوچھا انگلش اور اس نے کسی اور سے پوچھا اور الٹیمیٹلی پورا بس پریشان ہو گیا کہ کسی انگلش اسپیکر کو ڈھونڈو ٹو ہیلپ دیز 2 گرلس. اور پھر ایک لڑکی بالکل بس کے پیچھے سے آتی ہے کیونکہ پورا بس واز سو کنسرنڈ کہ گم گئی ہیں لڑکیاں, لیٹس فائنڈ دیم. تو پھر ایک ایشین لڑکی تھی جو بس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی, شی سیڈ یس آئی نو انگلش. تو وہ ہمارے ساتھ بس اسٹاپ پہ اتری اور پھر اس نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو روکا, اس نے ٹرکش میں اس ٹیکسی ڈرائیور سے بات کی ٹو میک شیور دیٹ وی گاٹ ہوم. اور ایسے بہت سارے انسٹنسز تھے کہ نارملی لوگ کیوں کرتے ہیں فکر, مگر وہ پورا بس لگ گیا ہمیں ہیلپ کرنے میں, ایون دو ہم اسٹرینجرز تھے, پورا بس آپس میں اسٹرینجرز تھا. اینڈ آئی تھنک یہ بہت کیوٹ ایکسپیرینس تھا کہ دا ہاسپٹیلٹی آف ٹرکش پیپل کہ ان کو پتا تھا. اب تو حقیقت پتہ چل گئی ہماری. آئی تھنک ابھی بہت انفارچونیٹلی اتنے سارے بیڈ انسیڈنسز جا چکے ہیں جو پاکستانی ٹورسٹ نے جا کے سارٹ آف امپریشن خراب کیا ہے. مگر اس ٹائم پہ یہ آؤٹ آف ون آف مینی انسٹنسز تھا جہاں ہم 2-3 دفعہ گم گئے تھے ٹرکی میں, اینڈ ایوری ٹائم کوئی انہوں نے ہیلپ کیا, کوئی انگلش اسپیکر ٹو میک شیور کہ ہم اب سیفلی اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں. اینڈ آئی تھنک آپ کو کافی ہیومن, آپ کو کافی ہیومینٹی پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں واقعی میں بہت اچھے لوگ ہیں دیٹ گو آؤٹ آف دا وے ٹو ہیلپ ادر پیپل. اینڈ میں نے ٹرکی میں یہ بہت ایکسپیرینس کیا کہ کبھی کبھار ایسی چیزوں میں ہمیں ہیلپ ہوا ہے کہ میں شاک ہو گئی تھی. جیسے جب ہم گم گئے تھے تو ٹیکسی ڈرائیور بیچارے, اس کو بھی پتا تھا کہ وی ور لاسٹ, وین ہی ڈراپڈ اس, اس نے ہم سے پیسے نہیں لیے. ہی از لائک نو پاکستانی بردر نو ٹیکنگ منی. تو وی ور لائک نہیں بھائی پلیز لے لو, ٹیکسی کا فیئر ہے. تم کہتی ہے تھوڑا سا ڈونیشن دو ہمارے ملک کو, 2-3 ارب روپے دے دو. پھر بھی ہم نے بہت مشکل سے اسے بولا کہ پلیز آپ پیسے لے لیں. مگر آئی تھنک کہ اٹ واز ویری ہارٹ وارمنگ ٹو سی کہ اتنے ملٹیپل انسٹنس پہ اتنے لوگوں نے آپ کی مدد کی. اینڈ آئی تھنک کہ آپ کو کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے ٹریول میں کہ آپ بیسک پریکاشنز آپ لیں تو ٹریول کین بی ویری سیف. اوبیسلی آپ کو اپنے آئیز اور ایئرز تھوڑے اوپن رکھنے پڑتے ہیں, مگر اسپیشلی آج کل ٹرکی میں رکھنے پڑتے ہیں. آئی تھنک ہر جگہ, آئی ڈونٹ تھنک یو کین سے ٹرکی میں, بٹ آئی تھنک بہت سارا اسٹگما اٹیچڈ ہے کہ لڑکیوں کو ٹریول نہیں کرنا چاہیے. میرا سوال یہی تھا. میرا سارا انٹرنیشنل ٹریول میں نے شادی سے پہلے کیا ہے اور اکیلے کیا ہے, یا اپنے دوستوں کے ساتھ یا بالکل اکیلے. اینڈ آئی تھنک کہ آپ کو 2-3 چیزوں کے بارے میں کیئرفل ہونا چاہیے, بٹ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں اور انسانیت پر بھی تھوڑا سا بھروسہ رکھیں. نہیں ٹھیک ہے. میرا یہی سوال تھا کہ لائک ود لڑکیاں دوست کے ساتھ ٹریول کرنے میں کیا ایسا ڈفرینٹ ہوتا ہے, یا پھر ود کمپیریٹیولی ود میل فرینڈز یا ود ہسبینڈ یا بوائے فرینڈ, کیا فرق ہوتا ہے؟ آئی تھنک ایک بہت ایک کال ہے کہ کال ایز ان کے سینگ ہے, کہ کوٹ ہے کہ یو کین کہ اگر آپ انسان کو جاننا ہے نا تو آپ اس کے ساتھ ٹریول کریں. تو آئی تھنک کہ میں اپنے ٹریول پارٹنرز بہت کیئرفلی چوز کرتی ہوں.
اور جن لڑکیوں کے ساتھ یا جن فرینڈس کے ساتھ میں نے ٹریول کیا تھا میں جانتی تھی کہ ہماری مینٹل کمپیٹیبلٹی ہے ساتھ میں ٹریول کرنے کی. دونوں ایک دوسرے کو جھیل سکتی ہیں. یس ایگزیکٹلی. اینڈ الحمد للہ آئی ہیو ہیڈ امیزنگ فیمیل ٹریول کمپینینس کیونکہ یو نو لائک ایسا تھا کہ ہم پتہ ہے کہ ہماری پرائیورٹی ہے کہ جلدی اٹھنا ہے, جا کے ایکسپلور کرنا ہے, اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے, ہم نے یہ ایکسپینسز اسپلٹ کرنے ہیں, یہ ایکسپینسز جوائن کرنا ہے, یہ ساری چیزیں کام آتی ہیں. سو میں بہت پرٹیکولر ہوں کہ میں کس کے ساتھ ٹریول کروں. بٹ آئی تھنک کہ لائک فیمیلز میک ایکسلنٹ ٹریول کمپینینس بٹ یو ہیو ٹو نو دا رائٹ پرسن ٹو ٹریول ود. اینڈ الحمد للہ لائک آئی سیڈ میں نے یو نو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس پرسن کے ساتھ میں ٹریول کر سکتی ہوں. یس, اینڈ ایسے بہت سارے لوگ بھی ہیں میرے لائف میں جن کے آئی ووڈ لو ٹو ہینگ آؤٹ کہ آؤ میرے گھر آؤ, ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے, میں تمہارے گھر آؤں گی, مگر ٹریول نہیں کرنا تمہارے ساتھ. میرے جو ٹریول کے جو فرینڈس ہیں وہ ایک اسپیسیفک ہے جن کے ساتھ میں ریپیٹڈلی ٹریول کرتی ہوں. بیکاز بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں یو نو ایک انسان کی روٹین کے حوالے سے یا یہ ساری چیزیں یو نو لائک سارٹ آف واضح ہو جاتے ہیں وین یو ٹریول ود دیم. So I select my travel partners very carefully and alhamdulillah all of them have been great. چلیں گریٹ. تو میرا یہ کویشچن نا زیادہ تر میرے وہ دوست جو اچھے پارٹنرز ہوتے ہیں جن کی اچھی شادیاں ہوتی ہیں نا, یہ میرا ان سے لازمی ہوتا ہے یہ سوال. تو یہ میرا آپ سے بھی ہے آن دا کیمرا, اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر کوئی ایشو نہیں, یو کین ریفیوز. اچھا یہ مجھے بتائیں, کیونکہ جو اربنائزیشن ہو رہی ہے نا پاکستان میں, ابھی یہ نوجوان نکل رہے ہیں باہر شہروں میں آ رہے ہیں. پہلے بڑا ایک وہ والا ماحول ہوتا تھا, اگر آپ نے دیکھا ہو نا, کہ بس شہر کے لوگ شہر میں رہ رہے ہیں, گاؤں کے لوگ گاؤں میں رہ رہے ہیں, یہ ہوتا تھا پہلے. اب تھوڑا سا وہ لوگ نکل رہے ہیں باہر. تو باہر نکلنے کے ساتھ ساتھ ابھی مطلب مجھ جیسے جو نوجوان ہیں, یا جو میں اپنے آپ کو بھی اسی کیٹیگری میں ڈالتا ہوں, کہ ان کی یہ ایک بڑی پرابلم ہے کہ یار شادی کا ان کا مسئلہ کہ یار ادھر کرنی ہے ادھر نہیں کرنی ہے, اور یہ جب ہوتی تو جلدی ٹوٹ بھی جاتی ہیں. یا پھر ایک ریلیشن شپ کو ہیلدی کیسے رکھتے ہیں, واٹ آر دا یو نو وہ جو کور چیزیں ہیں کس طرح رکھتے ہیں؟ میں ایک بہت ایک چیزی سا کوٹ کروں گی, آئی تھنک آپ کے شاہ رخ خان کے ایک مووی میں دیکھا ہوگا جس نے اس نے بولا تھا پیار دوستی ہے. پیار دوستی ہے, پیار دوستی ہے, کچھ کچھ ہوتا ہے. اینڈ آئی ایم شیور اینی ون ہو سین دیٹ مووی نوز کہ یہ بہت ایک بہت فیمس لائن ہے اس مووی کا. اینڈ آئی تھنک آئی بلیو ان اٹ دیٹ اگر آپ کی ایک کہ اگر آپ کی وائف ہے یا ایک اسپاؤس ہے یا اگر کسی کا ہسبینڈ ہے, آئی تھنک دا فاؤنڈیشن آف دیٹ ریلیشن شپ میں دوستی بہت ضروری ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ سوچیں, اگر آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہے, ایک میل بیسٹ فرینڈ ہے یا فیمیل بیسٹ فرینڈ ہے یا جو بھی, آپ سب سے کمفرٹیبل ہوتے ہیں اس بندے کے ساتھ کیونکہ پتہ ہے کہ کوئی ججمنٹ نہیں ہے. میں اس کے سامنے کچھ بھی بول دوں کہ یار پلیز میرے یہ کر لو, یو نو, اور لائک اینڈ یو کین بی کمپلیٹلی یور سیلف ود دیم. آپ کے جو اسٹرینتھس اور ویکنیسز ہے اس فرینڈ کے سامنے بالکل واضح ہوتے ہیں, آپ کو پریٹینڈ نہیں کرنا پڑتا. اگر آپ کی کوئی خامیاں بھی ہیں آپ میں تو وہ آپ کے فرینڈ کے سامنے ہوتی ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ فرینکنیس اینڈ فرینڈشپ فارم دا بیسس آف بہت ایک فاؤنڈیشنل چیز ہوتی ہے کسی بھی ریلیشن شپ کی, یو نو. اینڈ آئی فیل کہ آئی ایزیوم کہ آپ ہسبینڈ وائف کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں, مگر آئی تھنک کہ ہسبینڈ وائف کے کانٹیکسٹ میں ہی فرینڈشپ بہت فاؤنڈیشنل ہوتا ہے, یو نو. اچھا, باقی ریلیشن شپس میں نہیں ہوتا؟ باقی ریلیشن شپس میں بھی ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ ان فیکٹ آئی تھنک کہ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ بھی ایک فرینڈشپ ہونا بہت ضروری ہے. آئی نو کہ ہمارے کلچر میں پیرنٹس کو ایک پیڈسٹل پہ رکھتے ہیں, اینڈ آف کورس اماں ابا کی عزت تو ڈیفینیٹلی ایک پلیس میں ہے, مگر آئی تھنک ایز اینڈ وین جب آپ بڑے ہو جاتے ہو, جب آپ سمجھو 20, 25, 30 کراس کر جاتے ہو, تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ سارٹ آف چینج ہو جاتی ہے نا. آپ یو نو آئی تھنک ہم لوگ ریئلائز نہیں کر پاتے کہ ہمارے اماں ابا بھی انسان ہیں, یو نو. ان کو ہم ایک اتنے پیڈسٹل پہ رکھتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہ پرفیکٹ ہیں اور یہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے, مگر آئی تھنک یہ ان کے لیے بھی انفیئر ہے, یو نو. ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ میرے اماں ابا بھی انسان ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. جب وہ ہمیں یو نو جب ہم چھوٹے تھے انہوں نے اپنا بیسٹ کیا, مگر ہو سکتا ہے ان سے کوئی غلطیاں ہو گئی تھیں. اینڈ آئی فیل کہ امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ بڑے ہو جاؤ آپ اپنے پیرنٹس کو فیلو ہیومنس کی طرح دیکھو, بیکاز آپ ان سے ریلیٹ کر پاؤ گے, آپ ان سے چیزیں ڈسکس کر پاؤ گے, اور آئی تھنک اس میں بھی فرینڈشپ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ آئی ایم فرینڈز وتھ مائی پیرنٹس, اور آپ نوٹس کروں گے کہ وہ ریلیشن شپس ہیلدی ہوتے ہیں, کیونکہ بہت دفعہ شاید ہم پیرنٹس سے کچھ چیزیں شیئر نہیں کر پاتے کیونکہ ابا کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, میں ابا کو یہ نہیں بتا سکتا, مگر ابا کے ساتھ شروع سے اگر دوستی ہوگی تو وہ ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہے. سو آئی تھنک کہ اینڈ آئی تھنک کہ دا ریزن فرینڈشپ از امپورٹنٹ
یہ سارے ریلیشنشپس وہ بہن بھائی ہو, ہسبینڈ وائف ہو, اماں ابو ہو, کیونکہ فرینڈشپ ایک وہی ریلیشنشپ ایک واحد ریلیشنشپ ہوتی ہے آپ کی لائف میں جو آپ خود چوز کرتے ہیں. باقی سب چیزیں آر ناٹ یور چوائس, رائٹ, کہ یو کانٹ چوز کہ آپ کی اماں کون ہے یا آپ کا بہن کون ہے, آپ کا بچہ کون ہے, مگر آپ کے دوست تو آپ سلیکٹ کرتے ہیں, یور چوزن فیملی. اینڈ آئی تھنک کہ وہ جو it's a very healthy kind of relationship, and I think اگر وہ basis use ہو in all other relationships, it makes the relationship healthier. So is there anything that I missed and you think کہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے؟ I think we've covered quite a bit. اگر آپ کو کچھ سوال پوچھنا ہے تو ہم نے تو کچھ نہیں, ہم نے تو وہ بھی ڈسکس کیا جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. So yeah, I think I'm done with my questions, and thank you so much for your input. Thank you so much for inviting me to your show. I had a very nice time. And thank you for coming, for your time. I know کہ دفتر اور پھر کام اور it's all part of life. Yeah. And inshallah guys, see you in the next one then. Thank you.